نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ دوستو، ساتھیوں اور بزرگوں، ناظرین اکرام، آؤ قرآن سمجھے کا یہ سلسلہ الحمدللہ اپنی راہ پر گامزن ہے، اور آپ لوگوں کا ساتھ ہمیں اور بھی ہمت دیتا ہے کہ اسے ہم اچھے سے آپ کے سامنے پیش کر سکے، اور اللہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اسے اچھے سے سمجھے اور سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو آؤ قرآن سمجھے کا یہ سلسلہ چلتے چلتے اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے 216 جو آج کا ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم آپ سے روبرو کرانے والے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ عام میڈیا کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنائی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دیں۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے، پھر یہ حالات باقی نہ رہیں اور اختلافات رونما ہوئے۔ یہ انٹو بریکٹ ہے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے
ساتھ ہی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ چلیے دوستو، اب ہم اس کے نکات پر غور کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے، ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ایک ہمارا بیسک بلو پرنٹ معاشرے کا، اور اس میں خاص طور سے یہ بہت بڑی سورہ ہے جس میں تقریباً 286 آیات ہیں، اور قرآن کی ایک بہت بڑی سورہ ہے۔ تو اس میں ساری چیزیں جو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا تھا، 2 قوموں کا ذکر اس میں خاص طور سے کیا گیا ہے، بنی اسرائیل اور امت محمدی، اور ساتھ ساتھ پورے نوع انسانی کو بھی، جو کہ ہمارے سامنے گزرا ہوا ہے۔ اب اس میں جو آگے کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، یہ سوالات کا، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا خرچ کرنا چاہیے، یا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تنبیہ میں کہ جن لوگوں نے غلط روی اختیار کی حق کے بعد، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں دوستو کہ یہ سوالات کیسے شروع ہوتے ہیں، وہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب تمہیں چیلنج ہے کہ اب پوچھو، تم دیکھو، تم ان قوموں کا حال دیکھو جن کا حال کیا ہوا حق کو چھوڑنے کے بعد، یا جن کو دنیا کی منصب، امامت کا منصب دیا گیا تھا۔ تو دیکھیں، جیسے کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کی شقاوت سے بدلتی ہے، اسے کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ یہ چیز ایسی ہے دوستو کہ جب بنی اسرائیل، مطلب یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے ہمارے لیے ایک سبق آموز قوم ہے، جس سے ہمیں سبق اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ سالوں سے، مطلب کتنے 100 سال انہوں نے، وہ قوم منصب امامت پر فائز رہی۔ تو اس سوال کے لیے بنی اسرائیل کا انتخاب 2 وجہ سے کیا گیا ہے دوستو۔ ایک یہ کہ آثار قدیمہ کے بے زبان کھنڈروں کے بنسبت ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر بتا سکتی ہے ہمیں، اور اس سے ہم بہتر عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت کا مشعل دے کر دنیا کی رہنمائی کا منصب پر اسے مامور کیا گیا تھا۔ پھر اس نے دنیا پرستی، نفاق اور علم اور عمل کی ضلالتوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ یہ ہوتا ہے دوستوں۔ لہذا جو گروہ اس قوم کے بعد امامت کے منصب پر مامور ہوا ہے، یعنی امت محمدی، ہم لوگ اس کو سب سے بہتر سبق اگر کسی سے حاصل، اگر کسی کے انجام سے مل سکتا ہے تو یہی وہ قوم ہے بنی اسرائیل۔ یہی چیز ہے دوستو کہ اب ہم جس منصب پر فائز ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس طرح سے ہم دنیا کے فائدوں میں یا دنیاوی زندگی میں، یا کس طرح سے ہم میں وہ ضلالتیں اور کس طرح سے ہم لوگ ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں ہم میں بھی کس طرح سے آ رہی ہے، تو یہ ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے
اور ہم ان باتوں سے سبق حاصل کریں، ان قوموں کی جو بھی ان کے حالات ان پر آئے اور جن کی جو کنڈیشن ہوئی اس پر۔ جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنائی گئی ہے، کیونکہ انہیں دنیا ہی چاہیے دوستوں، وہ ان کے لیے دنیا کی زندگی سب کچھ وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو آخرت کی فکر کرنا ہے، جواب دہی کی فکر کرنا ہے نا۔ تو دنیا کا جو رزق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا رزق اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے، ٹھیک۔ اب آگے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ آیا ہے۔ اب دوستو ایک ایسا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ کہ یہاں یہ بتایا گیا کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر اختلافات رونما ہوئے، پھر اللہ نے نبی بھیجے، وہ راہ راست پر رہے اور بشارت دینے والے اور کجروی سے ڈرانے والے تھے۔ دوستو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک ہی ماں باپ کے اولاد، ساری نوع انسانیت آدم اور حوا کے۔ تو شروع میں یہ سارے لوگ ایک ہی تھے۔ وہ ہوتا ہے نا جیسے گھر میں جب لوگ بڑھتے ہیں تو پھر اختلافات بڑھتے ہیں، اسی طرح جب قومیں بڑھتی گئی تو اس میں اختلافات رونما ہوئے، اور انہوں نے اختلاف کس نے کیا؟ اختلاف کرنے والے لوگ کون تھے؟ جنہیں حق کس نے کیا اختلاف؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جب حق کے ساتھ کتابیں نازل کی، کتاب برحق نازل کی، اور ہمارے لیے قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، یہ اس قوم کے لیے اور آنے والی تمام قوموں کے لیے جب تک دنیا ہے تب تک کے لیے یہ راہ مشعل ہے۔ پھر دیکھیے کہ اختلاف کن لوگوں نے کیا؟ اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، جن لوگوں کو حق کا علم دیا گیا تھا۔ یہ کس طرح سے ہوا اور وہ کس لیے ہوا؟ یہ بھی ایک بات ہے اس میں۔ اختلافات کن لوگوں نے کیا، کیسے کیا اور کس لیے کیا؟ روشن ہدایت پانے کے بعد صرف اس لیے حق کو چھوڑا کیونکہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، یہ اس طرح سے دوستو اس کی بات ہے کہ جب یہ ناواقف لوگ تھے جو دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسے ہی پیدا کیے، جیسے کہ ایک تھیری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ اس میں اندر یہ کیا ہے، وہ تو تھیری فیل ہو گئی۔ انسان پہلے سے ہی انسان ہے، اور پہلے سے ہی اس کو روشن نشانیاں اور روشن ہدایات، جیسے کہ جب ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور ان کے اندر روح پھونک دی، تب ان کو کہا تھا کہ سارے جو علم ہے کل اسما، سارا علم ان کو دیا گیا تھا، اور اسی بات پر فرشتوں کو کہا تھا کہ تم بتاؤ یہ علم، اور پھر انہوں نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا اور ابلیس نے نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں دوستو ہم شروع سے جو کہتے آ رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ پھر جب انہیں جنت سے نکالا گیا تھا، ان کو جنت سے نیچے بھیجا گیا تھا، تب یہ کہا گیا تھا اب تمہیں جو ہدایات آئے گی اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، اس بات کے ساتھ انہیں بھیجا تھا۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم
سرکشی زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو مبعوث کرنا شروع کیا، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ساتھ پھر وہ کتابیں آئی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنا ورچسو یا اپنی جو کیا کہتے ہیں برہمنیت کو قائم رکھنا چاہتے، وہ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اپنا حق زیادہ جتاتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایسا کرنا ہے، تم یہ نہیں کرو گے، تم یہ نہیں کرو گے، تم یہ پانی نہیں پیو گے، تم اس کنویں سے پانی نہیں لو گے، تم یہاں ہاتھ نہیں لگاؤ گے، یہ چھوت اچھوت، یہ ساری چیزیں، اور تم نچلی ذات کے یا تم اونچی ذات کے، یہ جو ظلم آپس میں کرتے تھے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، کیونکہ اسلام میں سب لوگ برابر ہے، ایک ہی ہے سب لوگ۔ صرف بڑا اور چھوٹا کیسے ہوگا؟ اس کے تقویٰ پہ، اس کے اعمال پہ، یہی حساب، یہی قاعدہ ہے۔ پھر آگے کیا دوستو، بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، جیسے کہ میں نے کہا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ ہمیں پورا ایک خاکہ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ تو حالانکہ یہ مدنی سورہ ہے، لیکن جو شروعات میں مکی صورتیں جو آئی تھی، اس کا یہ لب لباب، اس کا جو سارا ایک کہتے ہیں نا کہ مختصر بھی نہیں، اس کو پورا اس کے ساتھ میں پورا سمجھا کے اس کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ ایک جو اس کا لب لباب جس کو کہتے ہیں وہ اس میں ہے سورہ بقرہ میں۔ تو اب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں دوستو، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں حاصل ہو جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ کس طرح سے اس بات کا یہ جو ہے دوستو، یہ جو آیت ہے بہت ہی امپورٹنٹ، مطلب اوپر کی آیت اور اس آیت کے درمیان ایک پوری داستان ہے جسے ذکر کیے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت خود اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور قرآن کی مکی صورتوں میں جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یہ داستان تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہو چکی ہے۔ انبیاء جب کبھی دنیا میں آئے، انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی اور سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا، اور انہوں نے اپنی جانیں خون میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، آج بھی کیا ہوتا ہے، سچ بولنے والے کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، جو جس کی واہ واہی کرتا ہے اسے بڑا کر دیا، جو ظلم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، وہ کھلے عام گھومتا ہے۔ یہی ظلم، یہی زیادتی، جس سے سماج میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس سے سماج بہت ہی بھیانک استھتی پہ چلا جاتا ہے۔ تو اسلام نے ان چیزوں سے منع کر کے اسلام نے کہا کہ ہر ایک بندہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ برابر ہے، اس کا حق برابر ہے، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو کوئی بھی ہو، کوئی بھید بھاؤ نہیں، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر، کوئی فرق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جو خطبۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، بہت تفصیل سے ایک چیز کہی گئی۔ تو یہ باتیں جو ہیں جب بھی مطلب حق کی بات لوگوں نے کی یا انبیاء اکرام کا لوگوں نے ساتھ دیا تو ان کے ساتھ ایسے ہی ظلم زیادتی ہوئے گی۔ تو تم کیا یوں ہی سمجھ رہے، ہم مسلمان یہی سمجھ رہے ہم بس کلمہ پڑھیں اور کچھ چیزیں کی یہاں گئے، یا جو دکھاوے کی جو چیزیں ہیں اسلام میں، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس ہو گئے؟
لیکن حق پر چلنا اور حق کو قائم کرنا اور حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور اس قوم کو جو منصب دیا گیا ہے، دیکھیے یہ بات پھر سے وہی آ گئی ہے، امامت کا منصب ہے۔ لوگوں کو ہمیں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے، باطل سے ٹکر لینی ہے۔ تو سختی آئی، پھر اتنی سختیاں ان پر آ گئی ان کی اس کے اوپر کہ اس وقت کا رسول اور اس کے ساتھی چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ کس طرح سے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے کہا اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جیسا میں نے کہا، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو خرچ کیا کرنا ہے؟ تو کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو۔ ہم دیکھیں ذرا، آج غور سے دیکھیں کہ ہمارا مال کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ صاف طور پر کہا گیا ہے جو بھی مال ہے، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں پر خرچ کرنے کی بات ہے۔ آگے اور بھی ہے دوستو، آج جن حالات سے ہم گزر رہے اور دنیا پرستی اور دنیا کو حاصل کرنے میں جو لگے ہوئے ہیں، اور مال دبا کے چھپا کے سب رکھا گیا ہے، کیا ہوتا ہے اس کا؟ کیا ہونے والا ہے؟ اسے خرچ کرنا ہے۔ خرچ کن پر کرنا ہے؟ ہمارے ہی لوگوں پر، ہمارے والدین پر، ہمارے بچوں، ہمارے جو بھی مسکین ہیں، یتیم ہیں، ان لوگوں کا اور خاص اور مسافروں کا بھی ذکر ہے۔ آگے اور بھی ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اس میں ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے ہمیں ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ اب ایک حکم آ گیا دوستو، اس میں تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور تمہیں وہ ناگوار ہے۔ اس میں ایک چیز کہی گئی، اب لوگوں کو جنگ کے لیے، جب جنگ کا جب وقت آ گیا تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزر رہا ہے وہ، تو ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ چیز ایسی کہ تمہیں ناگوار گزر رہی ہے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو تمہیں پسند ہے لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بھلائی ہے اور ہمارے لیے کیا برائی ہے۔ تو جب حکم آتا ہے تو اس حکم کو، اس کو سر تسلیم خم کر کے اسے ماننا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا یہ رکوع جو کہ سورہ بقرہ کی 211 سے 216 جس کا ہم نے ترجمہ کیا۔ آئیے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی ہدایت دے، اور جو بھی مال ہم خرچ کریں وہ ہمارے والدین، رشتہ دار، مسکین، یتیم، ضرورت مندوں پر ہم خرچ کریں، اور دوسری جو بھی چیزیں ہم نے سیکھی اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین محشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔